السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبع بات درود شریف جناب پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الکریم۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے اور انگنت درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے، اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ آپ کے لیے ہونا ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہے۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوست اور عزیزوں، ابھی آپ کے سامنے اور میری انتہائی قابل احترام بہنوں، ابھی آپ نے بہت خوبصورت دو بیان میرے بھائی رو اختر صاحب اور ڈاکٹر اختر عظمی صاحب کا سنا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے ہی ایسی جو ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کو تیز بھی کرتی ہے، ہماری ذہنی طہارت بھی کرتی ہے اور ہمارے عمل کے اندر پاکیزگی اور سچائی پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ڈاکٹر اختر عظمی صاحب کا گفتگو آپ نے سنی ہے، وہ ایک پیغام مجھے اور آپ کو دے رہے تھے، بلکہ پوری کائنات انسانی کے لیے ایک پیغام کہ جس ہستی پر رب کائنات اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور اس کی تعریف و توصیف کرے اور اس کو اپنا حبیب قرار دے، وہ ہستی عام سی ہستی تو نہیں ہوتی، وہ ہستی تو باکمال ہے۔ اور ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ اگر کسی ہستی کا ہے تو وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اور پھر اس ہستی کے ساتھ جن افراد کا تعلق و رشتہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ وہ بھی بڑے باکمال ہیں۔ ان جیسا انسان بھی اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ اس ہستی کے ساتھ ان کا تعلق و رشتہ حقیقی رشتہ ہو۔ اللہ نے کہا نا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے، میری اتباع کرو، تب رب کائنات آپ سے پیار کرے۔ اور میں اور آپ سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، تو اس کا پیمانہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اور میں نے اور آپ نے اس کلمے کی گواہی دے کر اس بات کا حلف اٹھایا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ جو کلمہ ہے نا، یہ ایک طرح کا حلف بھی ہے۔ میں بھی زندگی گزر رہی تھی جس طرح کی بھی تھی، لیکن ایک موقع پہ رب کائنات نے مجھے آپ کو سمجھ ادا کی کہ اس کائنات کا خالق تو اللہ ہے، اس کا رازق اللہ ہے، اور حکم اسی کا چلتا ہے، مرضی اسی کی چلتی ہے۔ آج سے پہلے تک میں اپنی منمانی کرتا تھا، اپنی مرضی چلاتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ اب میں اپنی مرضی نہیں بلکہ رب کائنات کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں۔ اب میرے لیڈر و رہنما
کوئی چودھری اور بڑیرا نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور میں نے یہ حلف اٹھا دیا کہ اب آنے والی میری پوری کی پوری زندگی حکم اللہ کا ہوگا، طریقہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اور وہی میں اختیار کروں گا۔ اب اس حلف کو اٹھانے کے بعد کیا میں اور آپ اس حلف کا پاس کرتے یا نہیں کرتے، یہ ہم سب اپنے گریبان میں چھان کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو اتنی باتیں ہوئی نا، خاص طور پہ ڈاکٹر اختر عظمی صاحب نے کہ اس ملونہ کے حوالے سے کہا کہ کورٹ نے 3 گھنٹوں میں، اگلی بات بھی ہے نا، مولانا سمیع الحق علیہ رحمہ کیوں شہید کر دیے گئے، وہ کوئی پیغام دے رہے، کوئی بات تو تھی۔ ان کی آخری تقریر آپ سب نے سنی ہوگی، سوشل میڈیا پہ آئی ہے۔ یہ 3 گھنٹے کا فیصلہ نہیں ہے، یہ 3 گھنٹے سے پہلے فیصلہ ہو چکا تھا۔ مولانا سمیع الحق علیہ رحمہ نے کہا نا کہ 8-10 دن پہلے میری عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی اور وہ بہت پریشان تھا، اور میں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ڈٹ جاؤ۔ وہ تو نہیں ڈٹا، لیکن یہ کلمات کہنے پر مولانا سمیع الحق اللہ کے حضور پہنچ گئے اور سرخرو ہو گئے۔ تو اس لیے یہ ذرا میں اور آپ سوچیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ نوبت کیوں آتی ہے کہ کیوں دشمن اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتا ہے کہ میں نے اور آپ نے اس محبت کا جس کا دعویٰ کرتے ہیں اپنے عمل سے اس کا اظہار نہیں کیا۔ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و چاہتوں کا بہت اظہار کرتے ہیں۔ یہ جلسے، یہ جلوس، یہ سیرت کانفرنسز، یہ نعت کی محفلیں، یہ صرف محبت کا اظہار ہے نا، اور کیا؟ اور نعت سنی انسنی کر لیتے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنی ذات کا جائزہ نہیں لیا کہ اس محبت کا اظہار میرے عمل کے اندر، وہ بھی تو دکھائی دینا چاہیے نا، وہ دکھائی نہیں۔ ابھی ذکر کر رہے تھے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں ذرا محبت، کیسی محبت ہے؟ غلام ہے نا، غلام کے طور پہ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، بچے، یوں بھی نہیں ہے کہ کوئی بڑی عمر کا آدمی ہے، 9-10 برس کی عمر ہے، کسی نے اٹھایا لا کر فروخت کر دیا، پہنچتے پہنچتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اماں خدیجہ کے غلام تھے نا، انہوں نے پیش کیا، بڑے خاندان سے تعلق تھا، غلام ابن غلام نہیں تھے۔ ان کے والدین کو پتہ چلا کہ ایک مکہ میں ایک ہستی ہے، اس کے پاس ہمارا بچہ ہے اور بہت باکمال وہ ہستی ہے، امید ہے کہ وہ ہمارے بچے کو واپس لوٹا دے گا۔ کھاتے پیتے لوگ آئے اور عرض کی یہ ہمارا بچہ ہے، جتنا مال چاہو لے لو، بچے کو ہمیں دے دو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ مال کی ضرورت نہیں ہے، میں زید کو بلاتا ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے میں اس کو روکوں گا نہیں، لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو آپ کے ساتھ بھیجوں گا نہیں۔ یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے بھائی، ذرا کریکٹر دیکھیے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے نہیں روکوں گا، لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ نہ جانا چاہے پھر آپ کے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ سچی اور کیا بات ہو سکتی، باپ چچا دونوں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ بیٹا ہمارا ہو اور وہ آزادی پہ غلامی کی زندگی کو ترجیح دے دے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ زید کو بلایا، کہا زید
یہ تیرے ابا اور چچا ہیں، یہ کچھ کہہ رہے ہیں، اگر ان کے ساتھ جانا چاہو میں نہیں روکوں گا، لیکن اگر رہنا چاہو تو میں تمہیں ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ پھر زید نے کیا فیصلہ کیا؟ کیا فیصلہ کیا؟ میں ماں باپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، آپ کے ساتھ جاؤں گا، اور اس غلامی کو ترجیح دوں گا۔ میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ سوال تو یہ ہے، رہنا چاہتے ہیں؟ بس زبان نہیں کرا، وہاں معاملہ اور طرح کا تھا بھائی، ہماری طرح کا نہیں تھا۔ ہمارے ساتھ تو ہمارا بیٹا نہیں رہنا چاہتا، کیوں رہنا چاہتا ہے؟ کبھی سوچے کہ جسے پال پوس کر جوان کرتے ہیں، جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو میرا خون ہے، وہ سنا بڑا ہوتا ہے، وہ کہتا نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ لیکن وہ غلام، اس نے کیا دیکھا؟ کچھ تو تھا نا، کوئی تو ایسی بات تھی۔ لیکن آج میری آپ کی زندگی میں وہ جھلک دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت اور چاہت جس کا ہم اظہار کرتے ہیں، محبت وہی ہوتی ہے نا۔ میں اکثر اپنے طلبہ سے کہا کرتا تھا، ہر آدمی جس سے محبت کرتا ہے نا، اس کی نقالی کرتا ہے۔ اس کا محبوب سرد موسم کے اندر، دھند والی رات کے اندر، آدھی رات کو کہے نا اس کا محبوب آؤ فلاں جگہ پہنچو، اور گھر والے کہیں خبردار نہیں جا سکتے، وہ تالے بھی لگا دیں، وہ دیواریں پلانگ کے بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ اس کے محبوب نے بلا رکھا ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ایسے ہیں کہ اللہ کے حبیب کا نمائندہ پکارتا رہتا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ ہماری آنکھیں نہیں کھلتی۔ یہ کیسے عاشق ہیں؟ یہ کیسے عاشق ہیں جو محبوب کا کہنا ہی نہیں مانتے؟ محبوب کا ایک سودی کاروبار نہیں کرنا، ہم کہیں اس کے بغیر ہمارا کاروبار ہی نہیں چل سکتا۔ محبوب کہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، ہم کہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ جھوٹ نہیں بولیں گے تو یہ کاروبار تو ٹھپ ہو جائے گا، اس کی تو بنیاد ہی جھوٹ ہے۔ تو کبھی سوچیں، کبھی غور کیا ہے اپنے کردار کے اوپر، اپنے اعمال کے اوپر؟ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین بھی تو سارے کے سارے وہ بھی تو عاشق تھے، لیکن وہ کس طرح کے عاشق تھے؟ میرے اور آپ کی طرح کہ انہوں نے کوئی حکم دیا اور ٹال دیا ہو، ایسا وہ کہنا مشہور واقعات ہیں، وہ آپ نے اعلان کیا کچھ دو انفاق فی سبیل اللہ کے لیے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پورے گھر کا مال، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نصف، اور ایک صحابی جس کے پاس گھر کھانے کو بھی کچھ نہیں، جس کے بچے بھی بھوکے، اور پتہ نہیں کتنے دن سے بھوکے۔ لیکن جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا تو رات کو سو نہیں سکا، وہ روزی کی تلاش میں نکل پڑا، حالانکہ اسے تو پہلے بھی نکلنا چاہیے۔ یہودی کے باپ کو پانی دیتا ہے، ساری رات روٹ جلاتا ہے، تھوڑی سی کھجوریں ملتی ہیں اور لا کر پیش کر دیتے ہیں۔ اس دین کی خاطر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی خاطر کبھی میں نے اور آپ نے یہ کوشش کی؟ ہم اکٹھے ہو گئے نا، اس لیے محبت ہے، چاہت ہے، کچھ نہ کچھ تڑپ موجود ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ لیکن دل اور ضمیر پوری طرح سے بدل جائے، وائد تو نہیں نا قرآن پاک کی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی میں کمال حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی دل پسند شے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں۔ اس سے مقصود مال ہی نہیں ہے، ہر وہ چیز جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہے وہ اللہ کے راستے میں،
جان ہے تب، اولاد ہے تب، کاروبار ہے وہ، اگر مال ہے تو وہ، یعنی جسے تمہیں سب سے زیادہ پیار وہ اللہ کے راستے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجلس میں موجود ہیں. کہتے ہیں آئے سنتے یہ ایسا سلام میرا وہ جو کلام باغ ہے، جو مدینے کا سب سے بڑا باغ، جس میں ایک روایت میں ہے کہ 8000 کھجور کے درخت اور اتنے گھنے کہ کوئی پرندہ داخل ہو جائے تو واپسی ناممکن تھی. اسی میں آپ کا گھر، آپ کی زوجہ محترمہ، ٹھنڈے پانی کا کنواں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی وقتاً فوقتاً وہاں پہ جاتے، کھجوریں کھاتے، ٹھنڈا پانی پیتے، کہ میں وہ اللہ کے راستے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ابو طلحہ وہ فلاں فلاں بھی تو باغ ہے، وہ دے دو، یہ تو بہت قیمتی ہے. تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے زیادہ پیاری چیز مانگی ہے نا، تو مجھے یہ سب سے زیادہ پیاری. یہ دیکھیے جنہوں نے آپ کی سیرت کو اختیار کیا، آپ بھی تو سب کچھ قربان کر دیتے تھے نا، کہ نہیں؟ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی امیر ترین خاتون، 8-10 برسوں میں سارا مال اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے. کیفیت یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئی کہ ہاں واقعہ طرف اس کے بعد کیا جواب ہے. وہ جاتے ہیں باغ سے باہر کھڑے ہو کر یہ آواز دیتے ہیں ام طلحہ، طلحہ کو لے کر باہر نکل آؤ. کیا ہوا؟ میں نے یہ باغ اللہ کے ہاں ہدیہ کر دیا. یہ طلحہ کو وہ مبارکباد دیتی ہے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ نے بہت اچھا سودا کیا ہے. اور بیٹے کو گود میں اٹھایا اور باہر چلی گئی. میری آپ کی بیوی یہ برداشت کر سکتی ہے؟ کیوں؟ ہر چیز تو نے برباد کر دی اس راستے میں. ایک گھر تھا، ایک چیز تھی کہ چلو بچے کچھ اس سے فائدہ اٹھا لیتے، تم نے وہ بھی لٹا. یہ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پردہ آپ کے ساتھیوں کے اوپر، آپ کے صحابہ کے اوپر. لیکن آج میری اور آپ کی زندگی کس لہر پہ گزر رہی، کس ڈگر پہ گزر رہی، یہ میں نے اور آپ نے کبھی نہیں سوچا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن، یہ سب سے محترم چیز ہے کہ یہ یوم پیدائش منانا زیادہ محترم ہے. جس روز آپ پیدا ہوئے، ابو لہب آپ کے سگے چچا تھے نا، کیا خیال ہے انہوں نے محبت چاہت کا اظہار نہیں کیا؟ وہ لوڑی جس نے آ کر پیغام دیا کہ اللہ نے آپ کو چاند سا بھتیجا دیا، مبارک ہو، کہا جا بی بی تو آزاد ہے. محبت کا اظہار کیا نہیں. لیکن جب اسی ہستی نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سب سے پہلے وہی چچا کی انگلیاں آپ کی طرف پھینکتے. اور پھر قرآن نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ بربادی ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ساتھی نہیں بنتا. اصل تو یہ آج میرا اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھی ہیں. لیکن اس مشن کو کبھی سمجھنے کی کوشش کی؟ میں اکثر مختلف جگہوں پہ یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا، یہ سب سے بڑا کلمہ حریت ہے. یہ آزادی کا سلوگن ہے، اس میں آزادی کا پیغام ہے. تمام طاقتوروں کی طاقت کا انکار، تمام حکمرانوں کا انکار. ہم تو کہتے ہیں کوئی خدا بندگی کے لائق اور کوئی نہیں.
بھئی بندگی کیا ہے؟ کسی کا حکم ماننا بھی تو بندگی ہے نا. ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف فرعون اور نمرود کا حکم ہے، ایک طرف مشرف کا حکم ہے، نواز شریف کا حکم ہے، عمران خان کا حکم ہے. کس کے حکم کو مانو گے؟ اللہ کے یا اس حکمران کے؟ اور آج پوری دنیا کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کے 59 آزاد ملک ہے نا. کوئی ایک ملک تو مجھے بتاؤ جہاں پہ خدا کی حاکمیت قائم ہے. یہ ساری کائنات پہ اللہ کی حاکمیت ہے، لیکن جہاں اللہ نے اختیار دے دیا وہاں پہ انسان اپنی منمانی کرتے ہیں. وہ کلمہ پڑھنے والا بھی منمانی کرتے ہیں، جو کلمہ پڑھ کر اقرار کرتے ہیں کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں. لیکن جب اس کے پاس بھی قوت اور طاقت آتی ہے، وہ زبان سے خدائی کا دعویٰ کرے نہ کرے، لیکن اپنے عمل سے وہ بھی خدائی کا دعویٰ کرنے لگتا ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں، میں لکے بھی لڑاتا ہے، یہ میں نے کہہ دیا، یہ اس لیے ہی ہوگا. تو کون ہے میں کہنے والا؟ جو میں نے کہہ دیا وہ نہیں، جو اس رب نے کہہ دیا وہ. یہ تو بنیاد ہے آپ کی تعلیمات کی. سور و سوئے ہنسنا اور تمام معاملات کی زندگی اسی ایک ہستی کے گرد تو گھومتے ہیں. ایک ہستی کے گرد، وہ معاشرت ہو، وہ معیشت ہو، وہ سیاست ہو، وہ تہذیب ہو، وہ تمدن ہو، وہ میرا گھر ہو، وہ میرا بازار ہو، وہ میرا کارخانہ ہو، وہ ایمان اقتدار کی راہداری ہی کیوں نہ ہو، سارے کے سارے اس ایک ہستی کے گرد. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ تھا کہ آپ نے اس خدا کو مرکز قرار دے دیا کہ جسے لوگ بھول گئے تھے، اور پھر رشتہ بھی ایسا جوڑا درمیان میں سے سارے واسطے ختم کر دیے اور براہ راست اس رب کے سامنے گردن جھکانے اور ہاتھ اٹھانے اور بات کہنے اور اس ہستی کے بات سننے کی تلقین کی. ہمیں یقین ہی نہیں آتا، ہمیں یقین نہیں آتا. لیکن یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے نا. مشکل سے مشکل وقت پہ غار ثور میں دشمن سامنے پہنچ گئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پریشان، یوں ذرا نیچے نظر ڈالے، نظر ہمارے اوپر پڑ رہی ہے. گھبرا گئے کہ دشمن یہاں پہنچ گئے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا. میرے بھائی، میرے دوست، گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں، رب ہمارے ساتھ ہے. مجھے اور آپ کو یقین ہے کہ رب ہمارے ساتھ ہے. دیکھیے ایسے مشکل حالات کے اندر کہ جب جان چاہتی دکھائی تو ظاہر دے رہی ہو، کیسا اعتماد اور بھروسہ ہے اپنے رب پر. میں چلو یوں نہیں کہتا کہ پوری زندگی ہم نے یہ مظاہرہ کیا ہو، لیکن کوئی زندگی میں کوئی ایک آدھ دن ایسا ہے جہاں پہ ہم نے رب کے اوپر ایسا توکل اور بھروسہ کیا ہو. یہ سیرت ہے نا آپ کی. یہ جو تقریر کرنے کے لیے تو نہیں ہے کہ بس یہ بات کہتی جائے. یہ تو عمل کے لیے، یہ پیغام تو عمل کے لیے. میں تو بھروسہ کرتا ہوں امریکیوں پر، میں تو بھروسہ کرتا ہوں چائنا والوں پر، میں تو برطانیہ والوں کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں. میرا اعتماد تو ان کے اوپر ہے. میں نے تو کبھی یہ سوچا ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہی تو پیغام دیتی ہے. آج اگر ولادت کا دن ہے نا تو مجھے سوچنا چاہیے یہ بھی تو اللہ کا احسان ہے نا کہ نہیں ہے. یہ اس رب کا احسان ہے کہ ایک ایسی ہستی کائنات انسانی کی اصلاح کے لیے بھیجی ہے، اور اس احسان کو ماننا یہی ہے کہ ہم آپ کا کہنا ماننے والے ہیں. جس راستے پہ آپ لے کر چلے ہم اس راستے پہ چلنے والے ہیں. ہمیں جو بات سمجھ میں نہیں آئی دشمنوں کی سمجھ میں آ گئی. گولڈا میئر کا نام سنے؟ میں نے ایک انٹرویو پڑھا پرانے
اسرائیل کی وزیر اعظم تھی، اس نے ایک امریکن ڈیلیگیشن ان کے ہاں آیا جس سے وہ اسلحے خریداری کے موضوع پہ بات کرنا چاہتے، اور بڑی کمال کی بات ہے، کہتے ہیں وہ ان کے گھر گئے، دروازہ ناک کیا، کوئی باہر گارڈ نہیں ہے، بولڈا میر نے خود آ کر دروازہ کھولا۔ ایک امریکن صحافی صاحب تھے جو بعد میں اس کے فوت ہونے کے بہت عرصہ بعد یہ ویڈیو شائع کیا، کیونکہ اس نے منع کیا تھا کہ اس کو شائع نہیں کرنا، کسی کو نہیں بتانا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اب میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ کہتے ہیں دروازہ ہم نے ناک کیا، کسی شخص نے کوئی چوکیدار کوئی چوکدار دیتا جسے دروازہ کھولا، خود دروازہ کھولا، اندر بلایا۔ گھر کوئی بہت بڑا بھی نہیں تھا، یوں ڈرائنگ روم میں بٹھایا، ساتھ ہی کچن تھا، ہم سے باتیں بھی کر رہی تھی، اور کچن میں گئی چائے بنا رہی تھی، خود چائے، کوئی ملازم نہیں، کوئی نوکر نہیں ہے، خود چائے اٹھا کر پلیٹ پہ بسکٹ رکھے اور ہمارے سامنے۔ اور اس دور کے اندر کوئی 2 ارب ڈالر کا اسلحے کی بات ہو رہی ہے، یوں بھی نہیں ہے، کوئی چند ٹکوں کی بات ہے، اور اس دور میں 2 ارب ڈالر، اور اس وقت اسرائیل کی معیشت کوئی ایسی مضبوط بھی نہیں تھی۔ کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے، اور کابینہ سے بھی کوئی ایسی اجازت نہیں۔ کہتے ہیں وہ سودے پہ بات ہو رہی ہے، چل رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنی کابینہ کو ضرور اس پہ راضی کروں۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ تمہارے حالات اس طرح کے ہیں، پھر تم نے یہ کیوں اتنا بڑا سودا کیسے کرو؟ اور وہ کہنے لگی کہ میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن آپ نے یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے، اس بات کی خبر کسی کو نہیں دینی۔ وعدہ کیا؟ کہنے لگی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے، آپ کا جس دن وصال ہوا نا، آپ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، لیکن آپ کے حجرے میں 7 تلواریں لٹکی ہوئی تھی۔ یہ دشمنوں کی بات ہے، محبت کرنے والوں کی نہیں ہے، یہ محبت کرنے والوں کی بات نہیں ہے کہ میں نے آپ کی سیرت پڑھی ہے، جس رات آپ کا وصال ہوا نا، آپ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، لیکن آپ کے حجرے میں 7 تلواریں لٹکی۔ میں نے کہا بھوکا رہا جا سکتا ہے، لیکن دفاعی طور پہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ ہم بھوکے رہیں، لیکن میں اپنی قوم کو مضبوط بناؤں۔ موٹر وے کی بات نہیں کی، میٹرو کی بات نہیں کی، یہ باتیں نہیں، یہ پل اور ندی نالے بنانے کی باتیں نہیں ہیں، کہ مضبوط، یہ میں نے وہاں سے سیکھا۔ لیکن ہم ایسے امتی، ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا، ہم کیسے امتی ہیں؟ ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا، اس لیے کہ ہم نے آپ کی سیرت کو اس طرح سے پڑھائی نہیں، اس طرح سے جاننے کی کوشش نہیں۔ آپ کی سیرت زندگی کا پیغام ہے، آپ کی سیرت زندگی کا پیغام ہے۔ اللہ غالب ہے نا، اللہ کا قرآن بھی غالب اور اللہ کے حبیب کی سیرت بھی غالب، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی اس کا لمبردار بنے تو صحیح، کوشش تو کرے۔ تو دیکھیں نا، قریشوں کا وقت تنگ آ گیا، پریشان ہے، دھمکایا، دھمکی دی، مار پیٹ، گالی گلوچ، کانٹے بچھائے، کون سی اذیت، کون سا دکھ جو نہ کیا ہو، پھر بس ہو گیا۔ اور پھر ایک دن آپ کی بولی لگانے کی کوشش کی ہے، سارے مشہور واقعہ ہے۔
کہ حرم میں سارے قریش مکہ کے چودھری اور وڈیرے موجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر بیٹھے ہوئے۔ عتبہ نے کہا مجھے کچھ ترکیب سوچی ہے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مان لیں گے۔ وہ گیا اور جا کر عرض کرنے لگا ہے بھتیجے تیری قوم تجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ پیار تو وہ بھی کرتے تھے کہ نہیں؟ ویسے قریش مکہ آپ سے پیار کرتے تھے یا نہیں؟ صادق اور امین وہی تو کہتے تھے، فیصلے آپ سے تو کرواتے تھے، امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے، جب پیار نہ کرتے تو کیوں رکھتے ہیں؟ لیکن ان کو پیار ان کے کام آیا کیوں؟ اگر پیار سے کام چلتا ہے پھر آنا تو چاہیے تھا۔ وہ پیار معتبر ہی جس کے پیچھے اللہ کے حبیب کی اتباع نہ ہو، وہ پیار معتبر ہی نہیں، اس لیے کام نہیں آیا کہ انہوں نے اتباع نہیں کی، ورنہ آپ کی سچائیوں اور صداقتوں کو تو وہ قائل تھے۔ کہا بھتیجے کیا ہو گیا؟ بڑا پیار کرتے ہیں تجھ سے، کہ تو کیا کر رہا ہے کہ جس سے تیری قوم میں نفرت پیدا ہو گئی؟ اگر مقصود بادشاہ بننا ہے نا، چودھری بننا ہے نا، ہم سب مل کے آپ کو اپنا سردار تسلیم کر لیتے ہیں۔ اقتدار کی پیشکش ہے نا۔ میں کہا کرتا ہوں اگر آج کا کوئی دانشور ہوتا ہے نا یا مفکر، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہی بڑے فسادی، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھو انہوں نے اقتدار کی پیشکش بھی کی اور انہوں نے انکار کر دیا۔ کیوں کی بھائی؟ کیوں انکار کیا؟ کیوں انکار کیا؟ اس لیے انکار کیا کہ وہ آپ کو اپنا بادشاہ تو بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ جو استحصالی نظام اور سسٹم تھا نا اس کے اندر رہتے ہوئے، کہ اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے آپ سے اچھا آدمی کوئی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس سسٹم کو بدلو کہ حکم انسانوں کا نہیں رب کا چلے، پھر آپ کی بادشاہت کو بدلو۔ یہ بات تو اصل یہ تھی کہ جس کا آپ نے انکار کیا۔ پھر کہا کسی خاص خاندان میں شادی یہ آج بھی ہوتی ہے، پیشکشی ہے نا، عورتیں پیش کی جاتی ہیں نا۔ بتاؤ تیسری بات، مال و دولت، ڈالر آج بھی پیش ہوتے ہیں نا، اور ہم بکاؤ مال ہیں نا۔ وہ تو بڑی سخت بات کہہ دی تھی نا کسی نے کہ یہ پاکستانی تو اپنی ماں بھی بیچ ڈالتے ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ ہماری کیفیت تو یہ کہ وہ ڈالر کے بدلے ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہماری بہن ہے نا آسیہ چلی گئی، عافیہ کہتی ہے۔ یار وہ کہتا ظلم ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کی شریعت سے پیار اور محبت کرنے والے قیدی اور ہماری زبان گنگ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والی آزاد، ہم تو اتنا بھی سودا نہیں کر سکے، چلو آسیہ کو دیں گے تم ہماری عافیہ کو دیں گے، اتنا تو ہو سکتا تھا نا، ہم تو وہ بھی نہیں کر سکتے۔ عورتوں کی پیشکش، مال کی پیشکش، یہ ہر دور میں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کہا چچا آپ کی بات پوری ہو گئی کہ ہاں، پھر سنو، اور آپ نے سورہ حامیم سجدہ کی آیات کرا۔ یہ روایت میں کہا تھا نا جب قوم عاد و سمود کی بات یہ عذاب کی تو آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، بس بس، اور کہا کہ مجھے لگتے محسوس ہوتے کہ یہ عذاب ابھی تک ہمارے اوپر ہوتا ہے، لیکن وہ سارے چودھری اور بڑیرے منتظر تھے نا۔ آپ گئے، ابو جہل اینڈ کمپنی آپ کی طرف بڑھی۔ ابو جہل دور سے دیکھ کے کہنے لگا جو آپ کے ساتھ ساتھی تھے، لگ رہا ہے اس سردار پہ بھی جادو ہو گیا، لگتا ہے سردار پہ جادو ہو گیا۔ دوسرے بولے تجھے کیسے پتا؟ اس نے کہا سردار جس چہرے کے ساتھ کیا تھا نا واپس پلٹتے ہوئے کوئی چہرہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اشتیاق
ابو جہل بڑا ذہین انسان تھا، اس کی قوم اس کو ابو الحکم کہتی تھی، دانائی کا باپ۔ یہ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا کہ جس کو کائنات کی سب سے بڑی سچائی کی سمجھ نہیں آئی وہ ابو الحکم نہیں ہو سکتا، وہ ابو جہل ہو سکتا۔ اور آج ابو الحکم کوئی نہیں جانتا، ابو جہل کو سب جانتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے آکسفورڈ اور کیمبرج اور یہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر اگر خدا کی سچائی اور صداقت کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ پڑھا لکھا انسان نہیں ہے، وہ جاہل ہی ہے، جسے یہ شعور ہی نہیں ملتا کہ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے۔ عتبہ واپس آیا، دیکھیے دشمن کی بات ہے، میں دوستوں کی بات نہیں کر رہا، محبت کرنے والوں کی بات نہیں کر رہا، پیار کرنے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ابو جہل نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ سردار کیوں ہوا؟ اس بات کا جواب دینے کی بجائے وہ عتبہ کیا کہتے ہیں، وہ بھی سردار تھا نا، بڑا ذہین انسان تھا، کہنے لگا قریش مکہ میری مانو تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو، خود اہل عرب ان سے نپٹ لیں، اور اگر وہ غالب آتے تو آپ کو بھی عزت ملے گی، آپ کو بھی عزت ملے، اس لیے کہ وہ آپ کے خاندان کا فرد ہے، اس لیے عزت تمہارا مقدم بھی بن جائے گی، اس کا راستہ چھوڑ دو۔ چند آیات سنی اور وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ یہ قرآن تو غلبے کے سوا اور کوئی پیغام دیتا ہی نہیں۔ یہ بات میری آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، اور پھر آپ جانتے ہیں خلافت راشدہ سے لے کر خاندان بنو عباس تک 400-500 برس تک قریش مکہ سپر پاور کی حیثیت سے اس دنیا کے اوپر حکمرانی کرتا ہے۔ لہٰذا میری آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، میں اور آپ سمجھتے ہیں اس نے قرآن محبت سے سنا تھا، اس نے تو قرآن محبت سے نہیں سنا، نفرت سے سنا۔ میں نے ایک آدمی پہلے بھی کہا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن محبت سے سنا تھا یا غصے اور نفرت سے سنا تھا؟ پہلی بات غصے سے سنا، دشمنی سے سنا، لیکن سنا نا، چند آیات سنی، دل و ضمیر کی دنیا بدل گئی۔ میں اور آپ محبت سے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، میرا آپ کا کچھ بھی نہیں بدلتا، کہ کچھ بدلے؟ الحمد سے والناس تک انہوں نے چند آیات سنی اور غصے میں سنی، دشمنی میں سنی، پھر کہا اب نماز چھپ کر بھی اعلان پڑھی جائے گی، ہم پورا قرآن بھی پڑھ جائیں، سن بھی لیں، ہمیں مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کے طور پر پیش کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ ہم دنیا والوں کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح سے نہیں پیش کرتے، تو یارو ذرا غور تو کرو، دیکھو تو صحیح کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبتیں اور چاہتے۔ سمامہ بن اسعد کا نام سنے، دشمنی کرتا تھا نا اسلام سے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، قیدی بن کر آگے تھا، اللہ کے سروں نے بن کے لشکر کے کہ آئے دن جو ریشہ دوانی کر رہا تھا، گرفتار ہوا، مسجد نبوی میں آیا، آپ نے فرمایا اس کو مسجد نبوی کے اس پلر سے مار دو اور اس کو کھلاؤ پلاؤ ٹھیک طرح سے، کوئی اذیت اور دکھ نہیں دینا۔ آپ آئے، پوچھا سمامہ کیا حال ہے؟ کیا حال ہو سکتا ہے قیدی کا؟ رکے ہوئے اس سے یہ جو قید بن جائے اس کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ ہاں قتل کر دو تو ایک ایسے شخص کو قتل کرو گے جس کی جرائم ایسی، یعنی بے انصافی نہیں ہوگی، قتل کر دو تو کوئی، ہاں اگر مال و دولت چاہو تو جتنا چاہو دینے کو تیار، آپ چلے گئے۔ دوسرا دن ہوا، پھر پوچھا، پھر اس نے یہی جواب اور غصے سے چہرہ دوسرا۔ تیسرا دن ہوا، پھر آپ نے پوچھا،
یہ دونوں باتیں کہنے کے بعد تیسری بات بھی کہہ دی کہ اگر چھوڑ دو، اگر رحم کرو، اس نے شروع کرو تو ایک ایسے شخص پر کرو گے جو احسان کو ماننے والا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کھول دو، آزاد کر۔ وہ دھڑنگے لگاتا ہوا مسجد نبوی سے باہر گیا، گھنٹے ڈیڑھ کے بعد واپس آیا، غسل کیا، کپڑے بدلے اور آ کر گواہی دے دی اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ سماما محبت سے یہ سب کچھ کر رہا تھا یا نفرت سے؟ جواب بھی نفرت پہ دے رہا، اور کوئی بادشاہ وقت اس طرح کا جواب سن کر یہ برداشت نہیں کرتا کہ وہ اس سے درگزر کرے۔ لیکن یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کمال ہے کہ اپنے دشمنوں سے بھی درگزر۔ رحمت کی بات ہو رہی تھی نا، یہ ذرا دیکھیں اس رحمت کا نتیجہ، آ کر گواہی دی اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور کہنے لگا یا صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے تک آپ سے زیادہ قابل نفرت میری نظر میں کوئی شخص نہیں، آپ کے شہر مدینے سے برا شخص مجھے کوئی نہیں، لیکن آج آپ سے زیادہ محبوب مجھے کوئی نہیں، اور آپ کے شہر سے پیارا کوئی شہر مجھے نہیں لگتا۔ یہ دشمن کی بات ہے، یہ تبدیلی کہ چند دن دیکھا نظر ڈالے، اس نے سلوک دیکھا، دل و ضمیر کی دنیا میں رہ گئی۔ میرے اور آپ کے کردار کی وجہ سے کبھی میں نے آپ کو اس طرح کا حسن سلوک دشمنوں کے ساتھ کی بات نہیں میں کرتا، دوستوں کی بات کرتا ہوں، عزیز و اقارب کی بات کرتا ہوں کہ کوئی میرا عزیز ہے، میرا رشتہ دار مجھ سے ناراض ہو اور میں اس کے ساتھ اس طرح کا حسن سلوک کروں، ہے میری آپ کی زندگی میں؟ اگر نہیں ہے تو پھر بتائیے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر غزوہ بنو مستلق کے موقع کے اوپر آپ جانتے ہیں عبداللہ بن ابی نے کیا کہا، اور کیا کتنا بڑا الزام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لگا، زنا کی تہمت۔ اور یہ بات کہنا ہے کہ آج مدینے میں وہی داخل ہوگا جو عزت والا ہے، تو اسے داخل نہیں ہو سکی، دھمکی تھی نا۔ اور اس پہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے لال پیرے، کہا یا رسول اللہ بہت ہو چکی، مجھے اجازت دو کہ میں اس شخص کی گردن اس کے تن سے جدا کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں عمر، لوگ کیا کہیں گے کہ اللہ کے حبیب اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کروا لیتے تھے؟ یہ منافق کی بات ہے جسے جھوٹا کلمہ پڑھ رکھا ہے، آپ اس سے بھی درگزر، اور ہم سچے دل سے پڑھنے والے مسلمانوں سے بھی درگزر کرنے کو تیار ہیں، فتوے لگاتے ہیں۔ کیسی جی بات؟ بیٹے کو پتا چلا ان کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا۔ اگر وہ سچا مومن آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے میرے باپ کے قتل کا فیصلہ کیا ہے، اور اگر کیا ہے تو یہ حکم مجھے کرو کہ میں اپنے باپ کی گردن کاٹ کر آپ کے قدموں میں پیش کروں، کسی اور کو یہ حکم نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے باپ کی محبت میں کل کو شخص کی گردن کاٹ دوں اور میں جہنم میں چلا جاؤں، یہ حکم مجھے کرو، میں اس کی گردن کاٹ کر آپ کے قدموں میں پیش کروں۔ دیکھیے ذرا، یہ ہے ایمان، یہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت اور چاہت۔ میں تو دکان کی قربانی دینے کو تیار نہیں، اتنی بڑی قربانی تو بہت دور کی بات ہے۔ اور پھر جب مدینے کے قریب پہنچے راستے پہ کھڑے ہو گئے، باپ مدینے کے راستے میں شہر میں داخل ہونے لگا، تلوار آگے کھڑی کر دی کہ تم شہر مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ تم نے کہا تھا نا کہ کوئی صرف عزت والا ہی
شہر مدینہ میں داخل ہوگا، آج تمہاری کوئی عزت نہیں ہے. اور اس نے وکیلا کیا کہ لوگوں دیکھو میرا بیٹا ہی مجھے شہر میں داخل نہیں. آپ نے کہا تھا نا کہ صرف عزت والے داخل، آج عزت والے ہی داخل. جو بڑا شور شرابہ ہوا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے آپ کے بیٹے کو حکم دیا کہ نہیں، ابا کو داخل ہو دینا، ابا کو داخل ہونا. تب وہ داخل ہونے کی ڈر. وہی عبداللہ بن ابی فوت ہو جاتا ہے. آپ کا بیٹا عبداللہ بن ابی کا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ علیہ وسلم اپنی قمیص میرے باپ کے کفن کے لیے دے سکتے ہو؟ ذرا دیکھیں کہ جس نے کسی آپ کی بیوی کے اوپر زنا کی تہمت لگائی ہو، کوئی آدمی برداشت کر سکتے ہیں؟ کوئی کر سکتے ہیں برداشت؟ اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ جن کی پاک بازی کی گواہی رب کائنات نے دی، کوئی کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ کا حوصلہ دیکھیے اور درگزر کہاں کیوں نہیں، اور اپنی قمیص اتار کر دی. پھر کہنے لگا میرے ابا کا جنازہ پڑھا دو گے؟ فرمایا کہ ہاں. وہ تو اللہ نے روک دیا، اور اللہ نے 70 بار دیا میرے حبیب آپ ان کے لیے دعا کرو میں معاف نہیں کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر رب یہ کہتا نا کہ 70 بار دعا کرو گے تو 70ویں بار میں قبول کروں گا، تو میں اس کے لیے 70 دفعہ دعا کرتا. یہ دیکھو دشمنوں کی بات ہے. اور پھر آپ نے اپنا لاب دہن نکالا اور اس کے منہ میں لگایا کہ شاید اللہ یوں سے اتر. آج میرا اور آپ کا کردار کیا ہے؟ ہم تو اپنوں کو بھی معاف نہیں کرتے، اپنوں سے بھی درگزر نہیں کرتے. یہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام جو میرے اور آپ کے نام ہے. یارو غیروں کو چھوڑو، اپنوں سے تو پیار کرو، اپنوں سے تو محبت کرو، اپنوں سے تو چاہت کرو، لیکن ہم وہ بھی نہیں کرنے کو تیار. اور آج اس ملک کے اندر جو کیفیت پیدا ہو رہی ہے یہ ایسی تو نہیں ہوتی. تو مجھے سوچنا ہے، آپ کو بھی سوچنا ہے، اور اس رب سے دعا بھی کرنی ہے کہ ان بابرکت دنوں کے اندر برکت والے دن ہیں کہ ہم اپنا احتساب کریں، اپنے آپ کے بارے میں جانیں کہ بقیہ زندگی جو رہ گئی ہے نا وہ ساری کی ساری اس رب کی وفاداری میں گزرے، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اتباع میں گزرے. استاد محترم تشریف لے آئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنا وفادار بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. بہت شکریہ.